ونسلم على رسوله الكريم وعلى بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد اور خدائے پاک را آنکھ ایمان دار مشت خاک را الہی خنچے امید بکشا گلے از روضہ جاوید فرما زباں کا مودت کہاں جائے گی ثنائے محمد بہت دل پذیر ہزار بار مشورت دہن سے مشغولا علوم نامد و گفتن کمال بیادبیس بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارن چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارن ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد و ثنا و نبی اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سربراہ حامی بے کساں نیشر تاباں احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام کریم آقا کی بارگاہ بے کس بنا رجحاتیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام انتہائی قابل تقریم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں قرآن مجید برہان حمید کی ایک آیہ مبارکہ جس کے اندر اللہ کے ارشاد فرما دے فَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مومنین سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کیا صدقوا ما عاہد اللہ علیہ کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا منہم من قضا نحبہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے
جو وعدہ کیا تھا، جو منت مانی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں منت کیا ہوتی ہے؟ منت شرعی عبادت ہوتی ہے۔ سب بھائی بالخصوص جملہ نوٹ کر لو، میں اکثر سریعہ گزشتہ رہنا، لیکن کیونکہ ایک سبق ساری قوم بھلا چکی ہے تو اس میں دوبارہ اس واسطے اس وقت سے رپیٹ کرتا رہنا کہ سنگی یاد کر جا۔ منہم من قضا نحبہ، نحب عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اسی کہنے منت مننا۔ منت صرف اللہ اگے منی جا سکتی ہے، بس سارے بھائی نوٹ کر لو اور اس کو یاد کرو۔ منت عبادت ہے، منت عبادت ہے، اور عبادت صرف رب کی جاتی ہے۔ خیر اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ شرک کے مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے جو اللہ چاہے، زنا معاف کر دے، شراب معاف کر دے، جوا معاف کر دے، چوری معاف کر دے، ڈاکہ معاف کر دے، نمازاں روزے حج زکات اگر میرا اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوئے گی، کیونکہ اللہ نے شرک پسند نہیں۔ لہذا اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں سب گناہ چاہاں تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوئے گی۔ لہذا منت مننا عبادت ہے، اور عبادت رب تو علاوہ کسی کی جائز نہیں۔ تسی کسی درخت کی منت، درخت کے منت نہیں مان سکتے، کسی قبر تے منت نہیں مان سکتے، کسی جھنڈے اگے، کسی جانور اگے، کسی پیر اگے، کسی ولی اگے، فقیر عالم اور غوث قطب اگے منت نہیں مان سکتے۔ اگر تسی منو گے تو تسی شرک کر رہے ہو۔ منت جدوں بھی منو اپنے رب اگے منو۔ اللہ سنیا میں مسجد بناؤں گا، منت ہے۔ اللہ سنیا میں مدرسے سے خدمت کراں گا، منت ہے۔ اللہ سنیا میں اتنے نفل پڑھاں گا، منت ہے۔ اللہ سنیا میں اتنے روزے رکھاں گا، یہ منت ہے۔ اللہ سنیا میں حج کراں گا، یہ منت ہے۔ اللہ سنیا میں عمرہ کراں گا، یہ منت ہے۔ اے میرے خدا، اگر اے میرا کام ہو جائے، میں امتحانی تو پاس ہو جاواں، اگر تو مینوں بیٹا دے دے، اگر تو مینوں بیٹی دے دے، جڑا تیرا فلاں ولی علی حجویری لاہور والے سید ثابت شاہ صاحب ایسا کہ چاہے نے کہ کوئی کسی فقیر کی منت من لو کہ میں اس جگہ تے جا کے جڑے اتنے ظاہرین ہوں گے انہوں کھانا کھلا دیں، انہوں چاول پکا کے تقسیم کر دیا گا، انہوں کھانا کھلا دیا گا، ظاہرین کی سہولت واسطے اتنے ٹوٹیاں لگا دیا گا، اتنے میلاد تے کچھ خرچہ کر دیا گا، لیکن گل کی دینا ہو رہی ہے، گل اللہ نہ ہو رہی ہے۔ منت صرف اللہ کے منو، کسی اور کے بھی منت مننا جائز، کیونکہ عبادت ہے، منت عبادت ہے، کیونکہ کار ساز حقیقی بندے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز حقیقی مالک کوئی بندہ نہیں ہوتا، اصلی مالک اللہ ہے۔ لہذا کسی نے حقیقی نفع و نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے۔ باقی بندے مجازی طور پہ نفع و نقصان دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہے جو اس کا تعلق بھی رب نہ ہوتا ہے۔ ایک اہل سنت کا عقیدہ ہے، لوگ جو شرکیہ افعال کے اندر مبتلا ہوئے کہ جھنڈیاں کے تھلے دیوے بالنے اور جھنڈیاں کو سجدہ کرنا، کسی گھوڑے کو، کسی جانور کو، کسی پیر کو سجدہ کرنا، مرشد کو سجدہ کرنا، سجدے کی نیت کر کے سجدہ کرے تو مشرک اور کافر ہو گیا، لیکن اگر بغیر نیت تو ویسے ہی سجدے میں گر گیا تو پھر بھی گناہ گار ضرور ہوا لیکن مشرک نہ ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں لگی کر رہے۔ لیکن اگر اس نے سجدے کی نیت سے سجدہ کیا اور اس کو الہ سمجھا تو لا شک وہ بندہ کافر ہے اور دین اسلام تو خارج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ، مردوں نے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دا جتنا بھی مطالعہ کیتا بعد صحابہ دا، میں کسی بندے کو محمد مصطفیٰ دے ملاد دے بھی منت بندیاں نہیں کر گیا۔ کسی ہسٹری کی کتاب ہے، کسی حدیث کی کتاب ہے، کسی تفسیر کی کتاب ہے جس کا تذکرہ میرے نالج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کے اندر لوگ مبتلا ہیں، بہت بڑی غلطی ہے جس کا لوگوں کو ادراک نہیں کہ ایسے کی کر رہے ہیں۔
وہ میزارات تے منتا مندے میزارات تے منتا نہ منیا کرو. اسی اہل سنت کا اہل سنت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی سنتاں تے عمل کرنے والے, رسول اللہ کی سنتاں کو لوگاں زندہ کرنے والے, اور رسول اللہ کی سنتاں کا جو اصل عقیدہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ساری ڈیوٹی ہے. حضرات محترم, قبراں تے بہت سارے ایسے افعال سر انجام پاندے جنہ کا قرآن و سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی دین قرآن اور حدیث جو ملے گا, اور علماء کرام کی صحبت جو ملے گا. وہ لوگ جڑے صاحب علم و شعور نے انہوں کی سنگت اور صحبت وچ پہن نال اصلی دین ملے گا. کیونکہ پیر کبھی بھی اصلی دین نہیں دس سکتے. میں کیوں ہے کہ اس کے ایک دکاندار کو پتا ہوئے کہ میری دکانداری چل رہی ہے اور نقلی مال میں چل رہی ہے, تو وہ نقلی مال کے خلاف نہیں بول سکتا. وہ کہے گا کہ جیسا بکرے بکنے جو ساڈا چل رہا ہے ٹھیک ہے چلن دو. بھائی اصلی اور سچا اور سچا اور کھرا دین یا قرآن جو ملے گا یا نبی پاک سرکار نے پاکیزہ فرمان جو ملے گا, کیونکہ یہ ماخذ اور مراجع نے اصل. کیونکہ اللہ فرماتے صاحب ایمان ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب تمہیں کوئی پرابلم آوے کسی مسئلے میں تمہیں ڈاؤٹ ہو جائے تو تسی اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ. میری سوچ میری پسند کا اتنے کوئی تعلق نہیں. جتنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اتنے میری ذاتی سوچ اور میرا فیصلہ اہمیت نہیں رکھتے, اتنے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اہمیت دی جائے گی. آپ سمجھ رہے ہو نا حضرات؟ مَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, مومنہ کچھ فرد ایسے ہیں جنہاں کی منت بنی سی, کیا اے میرے رب اگر تیرے نبی کی کافرانہ جنگ ہوئی تو اسی اپنی جاننا قربان کر دیں. آپ لوگ منت کا مسئلہ سمجھے سائے, اگر کسی بھائی ایک کوئی کانسیپٹ کلیئر نہ ہویا ہوئے وہ بات پھر رکھا میرے نل کر لے, کیونکہ میرا آج کا موضوع ہی نہیں ہے کہ ویسے لفظ آئے عشق میں تھوڑی جی اس کی تشریح کرنی تھی. باقی اگر کوئی اس بارے مزید تفصیل نال گفتگو کرنا چاہے, بے شک کوئی بچہ 100 سوال بھی کرنا چاہے تو کر کے اس کے بارے تشفی اور تسلی حاصل کرے, کیونکہ باقی اپنے کانسیپٹ کلیئر ہو گے تو پھر اسی بندے نال گل کرو گے. اس بارے گفتگو کرنے کی ضرورت, کیونکہ سارے گھروں میں بیویاں منتا کی منتی ہیں, وہ کسی عورت کو جڑا ہے وہ اک دے اتنے نکل رہا ہوئے نا تو آدھی نا سلور چڑھا گیا, یہ کوئی منت شرعی نہیں ہے. اسی دربار تے جاواں گیاں سلام کراں گیاں, عورتاں دا بیدارات تے جوان عورتاں دا بیدارات تے جانا شرعاً ممنوع ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور, جڑیاں جوان عورتاں بن ٹھن کے بیدارات تے جان انہاں تے اللہ دی لعنت ہے. لہذا کوئی منت ایسی نہیں ہو سکتی جڑی رسول اللہ کے فرمان کے مخالف ہو. جب میرے نبی پاک سرکار نے منع کر دی ہے تو اس کے بعد منع کا کوئی کانسیپٹ کوئی ضرورت ہی عورت کو باقی نہیں رہتی. لہذا عورتوں کا بیدارات اسلام کر جانا ممنوع ہے. اگر عورتیں صاحب بیدار کی عقیدت رکھتی ہیں تو اپنے گھر انہوں نے سارے ثواب واسطے لنگر پکا کے اتنے تقسیم کرتے انہوں کا اتوں بھی پہنچ جاتا ہے, کیونکہ جیڑا رب لاہور ہے کوئی رب پنڈی پٹیاں بھی ہے, وہی رب سکھی بھی ہے. تھی ایک بھی جمع کراؤ تو اتوں جمع ہو کے اس صاحب بیدار تک پہنچ جائے. اتنے تھوڑا عورتوں کا جانا اور بیدارات سے جا کے ایسے افعال کرنے اور مرد و زن میں اختلاف ہونا یہ شرم جائز نہیں ہے. اور پھر بیدارات کے اوپر کوئی ایسا انتظام اور سسٹم بھی نہیں ہوگا کہ عورتوں کا الگ ہوئے تو مردوں کا الگ ہوئے, بوڑھی عورت ہو جائے. بوڑھی عورت سے پردہ فرض شرم نہیں ہوتا. جڑی عورت ہوئی ہو جائے آئسا اس کو کہتے ہیں شرعی زبان کے اندر, جڑی ایسی عورت جس کو دیکھ کے عورت کا جو عورت کے بارے خیال ہے نہ آئے اتنی بڑی عورت ہو جائے تو ایسی عورت کی شریعت کی طرف پردے کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. ایسی عورت اگر بدعت سے جائے تو اس کو بعد صورتوں کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ ایسی عورت کسی قبر پہ یا بدعت سے جائے تو اس کی اجازت کی امکانات موجود ہیں, لیکن جوان عورت نے قطعاً نہیں جا سکتی بدعت. اس بارے کوئی دو رائے نہیں اور کوئی تحقیق نہیں کہ کوئی تحقیق ہوئے جن کو کوئی پتہ ہے نقطہ سچ کر لگے کہ نہیں فلاں عورت بھی جا سکتی. عورتیں بیدارات میں جانا شرع ممنوع ہے. شریعت محمدی کے اندر اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اندر
مزارات پہ بالکل نہیں جانا چاہیے. عورت اپنے پیر کو بھی مرشد، اللہ کے مرشد بات ہوتا ہے، لیکن عورت محرم کے بغیر اپنے مرشد کو بھی نہ جائے. محرم نہ ہوئے تو عورت اپنے مرشد کو کا پردہ ماحول ہے جو اس کو ملنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت ہے. حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کچھ ایسے لوگ سن جنہوں نے منت منگی کہ اگر رسول اللہ کا کافر نال مقابلہ ہویا تو اسی اپنی جانا حضور تو قربان کر دیا. اے اللہ، اگر تیرے نبی دا کافر نال مقابلہ ہوتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، تو اسی دین حق دے نصرت واسطے نبی پاک کا ساتھ دے دیا ہونا. اے اللہ، اسی اپنی جانا دین حق تو رسول اللہ دی حمایت وچ قربان کرا کر. یہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگہ ہوئی، جگہ بدر ہوئی، تو جنہوں نے مدد منگی سی انہوں نے جو کچھ ایسے سر حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی جانا قربان کر دی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین واسطے، حمایت واسطے. جنگی وقت کے اندر حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت عثمان شہادت حاصل نہ کر سکے. بدر خندق اللہ فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ ہوتے ہیں جنہاں کی منتیں پوریاں ہو گئی ہیں، یعنی انہوں نے شہادت کا مرتبہ پا لیا ہے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ الہی کب وہ وقت آوے کہ اسی اپنی جانا دین کو قربان کر دیں. بھائی ایسے وہ لوگ سن جنہاں نے عقائد کی اتنی پختگی سی، جنہاں نے کانسیپٹ اتنے کلیئر سن، جنہاں نے رسول اللہ علیہ اتنی شدید محبت سی کہ وہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے سن رسول اللہ. ہائے کیسی منتا منیاں ساڑی قوم نے، کیسی گھوڑے کے تھلے گزر جاؤں گے، کسی نے مدد من رہی، کیسی کھیر پگا کے بن دیا گے. ہائے کسی نے مدد منی میں جھنڈا لا دیا گا، کسی نے مدد منی میں پرچہ لا دیا گا، کسی نے جنت منی کہ میں مزار پہ چادر چڑھا دیا گی. عورتاں سر کو چادر لا کے مزار پہ چادر چڑھان لگ گئیاں. کسی غیرت مند برات باپ نے یہ نہیں آخیا کہ قرآن تے آخے تو سر تے چادر لے، تو سر کو چادر لا کے اس بابے کی مزار تے قبر تے چادر چڑھان کی کیوں ضرورت محسوس کر رہی ہے جتھے رب نے چادر چڑھان کا حکم نہیں دیتا. مزار تے چادر آ گئیاں جن پردے کی لوڑ کوئی نہیں، تے سر کو چادر لے گئیاں. عجیب و غریب دین آ گیا. ساری عورتوں نے مدد منیاں کہ اسی مزار تے نمک چڑھا گیا. عورتیں یہ مدد من رہی کہ اسی مزار تے جا کے جھاڑو چڑھا دیا گیا. یہ مدد منی کہ اسی مزار تے دماغ پاوا گیا، اسی مزار تے گھوڑیاں چڑھاوا گیا، اسی مزار تے اتنے جا کے ڈانس کرا گیا. لیکن رب دا قرآن آتا ہے کہ منت مننی جے کہ مصطفیٰ دے غلاماں نو ویکھو جی نہ منت اے مننی ہے کہ سونیا اگر کافر دین دے مقابلے جائے تے اسی اپنی جاناں تیرے دین کو قربان کر دینا. یہ منتا سوکھیاں نا، نالے منت بھی نالے انٹرٹینمنٹ بھی ہے. پیر کھارے دے گیا، پیر کھارے دے گیا، عورتاں کٹھیاں ہوئیاں، مرد کٹھے ہوئے، بس بھر رہی، راہ چگانے سنتا گیا. میں آج تک نہیں گیا اس طرح کسی بھی بس میں بھی اللہ پاک نے بچپن جو ہے کہ ان تک اس بدعت کو محفوظ رکھے. لیکن میں جامعہ دیکھیے اعلان ہوتے مساجد جنہاں دی مساجد اعلان ہوتے کہ بھئی بس کھڑی ہے، جنہاں جانا ہے آ جاؤ. تو گھر آئی چو مرد اپنی عورتوں پیسے دیتے، یہ پیسے لے جا تو ساٹھے حصے کا سلام بھی کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اقبال فرماتے ہیں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ رات کا ڈھیر ہے. او مسلمان جنہاں نے سیدھی چپ ایک آواز آیا کہ مملکت اسلامیہ کی ایک عورت کی عزت سے حملہ کیتا ہے سندھ دے راجہ دار نے، کہ مسلمانہ کی فوج پورے سندھ نو اپنے گھوڑیاں کی اٹاپا نہ لوٹ دے بیا. اس قوم کی عورتوں نے خود پردے اتارے اور دین کے نام کے ولیاں کے مزارات سے جا کے ایسے کام کیتے. نہ اللہ نے حکم دیتا، نہ اللہ نے رسول نے حکم دیتا، نہ ولیاں نے حکم دیتا. ایسے کام دین سمجھ لیا گیا. عورتوں نے مردہ نے اکٹھا کر گیا، حکمت کا سامان بسنا دے کر بھر گیا اور پھر اس پہاڑی مقام سے گئے اترے. اور پیر کھارے، میں پیر کھارے کی ولایت کا منکر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ رب العالمین. میں پیر کھارے سمیت ہر پیر کو ولی مننا، لیکن میں نہ پیر کھارے تے جا رہے ہو. پیر کھارے تے جان لگیا مدینے والے میٹھے پیر دا فرمان ضروری
کھانا پکایا، بیٹھ کے اکٹھا کھایا، بے حیائی، بے دینی، عجیب و غریب حرکات و سکنات اور سیلفیز، فوٹوز، فوٹو سیشن کر کے کہ اس مزاج کو واپس آئے گھر آ کے پیاسی منت پوری کر رہے ہیں، تو آنی منت شیطانی ہے، تسی شیطان کو راضی کر کے آئے ہو، تسی رحمان کو راضی کر کے نہیں آئے، تسا رب دے رسول کو راضی نہیں کیتا، تسی ابلیس کو راضی کر کے آئے ہو، شیطان کا مقصد پورا ہویا، اس قرآن کو بھول گئے ہو جس نے اپنے پاک فرمان فرمایا سی یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتوں اپنے چہرے کو پردیاں نال ڈھانپ کے رکھو، وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھراں دے اندر رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جہالت کے سارے طریقے چھوڑ دیو، لیکن عورتوں نے وہی طریقے پھر اپنا لے، کیا فرق رہ گیا؟ پنڈی پٹیاں سکھے کی حافظ آباد اور لاہور دے بازار اس کے ولی کے دربار فرق کے نہ رہ گیا، اتنے بھی بے حیا عورتوں کے مرد کٹھے، ولی کے دربار سے بھی بے حیا عورتوں کے مرد کٹھے، اتنے بھی بے پردگی، اتنے بھی بے پردگی، ایک دنیا داری سی، وہ دین داری سی، بھائیوں سے قرآن ہونا چاہیے سی، نبی کا فرمان ہونا چاہیے سی، لیکن اتنے جا کے وہ اس بے دینی کا سبب لیا، تو کیا ساٹھے اتنے اللہ اس کا رسول راضی ہویا؟ گرامی قدر آباد، افسوس ہے میں اس سے کبھی تقریر نہیں کی تھی کہ میری قوم تفریح کرے یا نہ کرے، میری قوم پاک جائے یا نہ جائے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں وہ دل عمل ضرور کرنا، لیکن میں اپنی قوم کو اس بارے کبھی تبلیغ نہیں کی تھی، لیکن یہ تو کسی مزار پہ جاؤ کہ یاد رکھو مزار کوئی پارک نہیں، مزار پکنک پوائنٹ نہیں، مزار اللہ دے ولی دے انواروں تے جلیات کا محبت ہوتی ہے، اللہ دے نور سے برستے، لیکن خدا را مزارات تے جاؤ تے ہو جی پاک رسول نے فرمایا ہے، جی میں نبی کا دین کہہ رہا ہے، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے سنگی، میرے یار، مرضی تیری اپنی ہے، منتا تو اپنے طریقے نہ مننی ہے، لیکن یاد رکھ جدوں بھی مننی رکھ ہوگی، ہائے ہن محرم آ رہے ہیں، ہن ساڈیاں بہت ماواں تے بہناں بچیاں منت مننیاں کہ اسی منڈے کو سنگل پاواں گیاں، وہ 10 دن پہلوں جتی لا دیں گے، منڈے کو سنگل پا دیں گے، 4 پائیاں کٹیاں کر دیں گے، ہائے ہائے بھائیا تسی کیا سمجھیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے محرم کے اندر کربلا شانوے 10 دیتا ہے؟ یا اس کو منت سمجھو گے؟ اگر تینوں پیار ہے حسین نال تے 10 محرم کو میٹھا پانی تے ٹھنڈا پانی ملا، کیونکہ پاک حسین نے فرمایا ٹھنڈا پانی پینا رہے ہو، جدوں بھی ٹھنڈا پانی پیو حسین دی پیاس کو یاد رکھو، مطلب یہ نہیں کہ حسین تہاڈی یاد دا محتاج ہے، حسین کہتا ہے ٹھنڈا پانی پینا رہے ہو، یاد رکھے نے حسین کس مقصد واسطے قربانی دیتی ہے، حسین نے 10 محرم کو کربلا کیوں شہادت کا جام نوش کیتا سی، اے ٹھنڈا پانی پینا لے، اے اپنی ماواں تے بہناں تے دیاں کول با پردہ ماحول کالج پہنا لے، جدوں اپنی دیاں تے بہناں کول بیٹھا ہوے تے 10 محرم وچ حسین دی بہن تے حضور حسین دی بیٹیاں دی قربانیاں نوں یاد رکھی، حسین نے کربلا اس دیاں واسطے غیرت مند دین محفوظ کیتا ہے، حسین نے سجدہ کیتا ہے، حسین نے نیچے دی لوگ تے قرآن پڑھا، لیکن اسی 10 محرم کو کی کانسیپٹ لیا، پیروں ننگے ہو گئے، کالے کپڑے پا لے، پیروں کی جوتیاں اتار دیتیاں، 4 پائیاں الٹیاں کر دیتیاں، ہائے اساں اے نہ سوچیا کہ 9 تے 10 محرم کی درمیانی رات جدوں یزیدی فوج سامنے سی، وہ رات حسین کے ساتھ سجدہ تے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا، کیا سبق لیا تساں حسین تو؟ حضرات دی وقار ہن لوگ بنتا مندے کہ اسی اپنے بچیاں کو قید کریں گے، بچیاں کو قید کرنا اے نہیں حسینیت، اپنے پتر کو حسین دے دین واسطے وقف کر کہ جا بیٹا دین پڑھ کے حسین دین دے جھنڈے بلند کیتے تو بھی بلند کر، 4 دن اپنے پتر کو سنگلیاں جکڑ کے حسین کو راضی کرنے تے تیری بھول ہے، حسین انج راضی نہیں ہوتا، ٹھنڈا پانی پلا، صدقہ و خیرات کر، بھوکیاں کو کھانا کھلا، ننگیاں کو کپڑا پہنا، بیٹھ کے قرآن پڑھ، حسین دے ذکر کو سن، حسین دی مقصد شہادت کو سماعت کر، علماء کو بیٹھ کے حسین دی عزت، حسین دی عظمت کے قصے سن، قرآن و حدیث کے مطابق سن، تے سمجھ حسین کی سی، تے جے آج ہی اپنا جوان سن تے حسین دی یاد وچ بحال ہے، اے حسینیت ہے،
منتا من کے حسین نو ناراض نہ کر، حسین نو راضی کر، حسین راضی کر۔ حضرات محترم منہم من قضا نحبہ، کچھ ہو نے جنہاں نے اپنی منتاں پوریاں کی، منہم من ینتظر، اور کچھ ہو نے جنہاں نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے اس گل کا انتظار کر رہے ہیں کہ محبوب دی باری جدوں ساڈی آئی اسی بھی اپنی جان حضور تو قربان کریں گے۔ انہاں لوگاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ینتظر، جڑے انتظار کرتے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، یہ وہ عثمان جو رہتے جنہوں نے 12 سال نبی پاک سرکار کے بعد خلافت راشدہ کا بال اٹھائے، 12 سال۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، میرے بچے جمعہ نوٹ کر رہے ہیں، جدوں حضرت عثمان خلافت راشدہ کا وزن اٹھائے کہ آپ اسلامی دنیا میں سب کو امیر آدمی سن، اس وقت پوری ورلڈ کا سب کو امیر آدمی بل گیٹس ہے جی، سب کو امیر آدمی، اس وقت سب کو امیر کون؟ مسلمان ہے، جو سب کو امیر حضرت عثمان غنی، لیکن یہ تو خلیفہ بنے یا آپ کی شہادت ہوئی ہے یا آپ کو 4 اٹھنیاں باقی ہیں، انہیں چھٹی اٹھنی ایک رکھی ہے اس واسطے کہ میں حج جیسا ارادہ کیتا ہے، میں حج کرنے واسطے اٹھنی رکھی ہے، باقی سارا مال خرچ ہو گیا ہے۔ حضرات جملہ نوٹ کر لو، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب جدوں کسی کو خلیفہ بنانا، جدوں کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنانا، وہ گورنر بنا کے اس کے ساتھ اس کی دولت کی لسٹ بنا دیا ہے کہ جب اس نے بنایا ہے مصر دا، شام دا، عراق دا، عادت کوئی جانتا کسی علاقے کا گورنر بنایا ہے کہ ایک مال کتنا ہے، جیسا سجاد کل کتنے، وہ دی لسٹ بنا کے رکھ لے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد جب اس کو اتارنا، ریٹائر کرنا، پھر اس جیسا سجاد کی لسٹ بھائی جب تو بنے آگے تیرے کو 100 12 ہوں تیرے کو 110 میں یہ اتلے 10 کلو ہے، جتنی دیر تک یہ وضاحت نہ کریں احتساب پیدا نہ ہے، لیکن احتساب کرنے والے یا ابو بکر ہوتے ہیں یا حضرت عمر ہوتے ہیں یا عثمان غنی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ احتساب کا نام اس کو لیتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنا احتساب سب تو پہلے کیتا ہوتا ہے۔ آج احتساب کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ احتساب ہونا چاہیے، احتساب کرو، احتساب کرو، احتساب کہیں ہوتے ہی مدینہ کی مسجد ہے، عمر بن خطاب جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک بندے نے کھڑے ہو گیا کہ عمر تقریر بند کر، پہلے یہ دس جیڑا تو کرتا پائے یہ کپڑا کتوں گے؟ احتساب یہ نام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے غصہ نہیں کیتا کہ تو مسجد جمعہ پڑھا دیا، 3 بر آسمان دا حاکم جیتے نام تم سپر پاورز لڑک رہی ہیں، انہیں تے سوال کرنے بعد اس کو بھی پوچھا، آپ فرماتے میرا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو کہ 10 میں کرتا کتوں گے؟ احتساب یہ نام ہے۔ کوئی کمیٹیاں نہیں بڑیاں، کوئی احتاروز نہیں آئے، کوئی جی آئی ٹی نہیں بنی، کوئی لمبیاں تاریخاں نہیں، کوئی فیصلے نہیں، فرمایا بیٹا عبداللہ میں تقریر بعد اچھ کرنی ہے، کھڑا ہو کے 10 میں کرتا کی کھلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے مسلمان نبی جواب، میرے بابا کو نہیں کوئی قمیص جڑی دھو کے پان دے انہوں تکلیف ہو گئی ہے کہ تو کپڑا تقسیم ہویا ہے جڑا میرے حصے چاہے، جڑا بابا جان دے حصے چاہے، وہ دے نال قمیص نہیں بنتی، میں اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے ابا عمر کو ہدیہ کیتا ہے کہ ابا جی 2 کرتے بنوا لو تاکہ ایک دھو لو تے دوسرا پا لو، 3 بر آسمان دا حاکم، ایک دا سرہانا رکھ کے سونے والا عمر صرف 2 کرتے پا کے اتنی بڑی حکمرانی کرتا پیا ہے تے احتساب تاں کرتا کہ وہ اپنی قمیص کا بھی احتساب دیتا ہوتا، پھر وہ احتساب کرتا سی کہ ہاں اور میں نے دسو کہ تسا یہ مال کتوں لیا کہ تو تیرے حاکم بنایا تو تیرے اور 100 سن 110 کیوں ہوئے گے، یہ 10 کنے بدے جی میں تجارت کی تھی یا فرمانے جڑا حاکم ہے ان تجارت کرنے دا حق کی نہیں، کوئی بندہ لوٹ کر سکتے جی میں تجارت کی تھی، عمر فرماتے تو ہمیں حاکم تو ملازم ہمیں حکومت اسلامیہ دا تے تیرے تجارت کرنے دی اجازت کس دی ہے، تیرا اتنا مال ضبط ہے باقی میرا جا کر چلا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مصر سے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ سادہ حاکم بوئے کے بندہ کھڑا کر دے، گارڈ کھڑا کر دے، دربان کھڑا کر دے، حاکم مصر کا حاکم دروازے کے گارڈ کھڑا کر دے، یہ آپ نے بلایا
مدینے دیا چراغاں وچ بکریاں چرا، تینوں اوقات یاد رہے تو محمد دا غلام حاکم بن کے پیدا نہیں ہویا۔ وہ احتساب تاں کرتے سن کہ انہاں اپنا احتساب کیتا ہوا سی۔ اج نام نہاد احتساب کے نام تے ساڈے حکمران ایک دوسرے نال کھیل کھیل دے، کدی زرداری نیب اگے پیش ہو رہے، کدی زرداری کی چھٹی ہو رہی ہے، کدی نواز شریف پیش ہو رہے ہیں، کدی نواز شریف کی چھٹی ہو رہی ہے۔ بھائی اس حمام میں سارے ننگے گندیاں دے ٹولا سارا حکمران بنایا گیا ہے، جس کو بھگت دے تسی ہو، اور اس کی سزا تمہیں تاں مل رہی ہے کیونکہ تسی ایک گندے لوگ خود جھوٹے ہو۔ میں ایک مثال دینا، ایک صرف تو سمجھ آ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ساری مساجد کو لاؤڈ سپیکر تھلے اتارے گئے، ڈی پی او کو ساری میٹنگ ہوئی، میں ڈی پی او صاحب کو کیا کہ جناب یہ سپیکر تو تھلے اتارے انہیں بم نے رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، میں کہ یہ بم نے یہ کی پرابلم ہے، بھاروں پہ گھروں اذان بھی آواز بھی اونچی نہیں لگتی، یہ کیوں تھلے لائے گئے؟ انہوں نے جڑا جواب دیتا ہے انہیں میرے کو خاموش کر دیا۔ انہیں کہا شاہ جی ساڈے نال روڑا نہ پاؤ، اسی قانون نہیں بنایا، یہ قانون اس اسمبلی بنایا جنہاں تساں ووٹ دے کے منتخب کیتا ہے، یہ تہاڈا قصور ہے۔ جدوں تہاڈے کول ووٹ لے آؤ تو انہاں پوچھا جائے کہ تساں ووٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ بل یہ پاس ہون لگیا، اسپیکر تھلے کرو، تے اسپیکر تھلے کرن دا بل تہاڈے منتخب کرنے بندیاں نے تھلے پاس کر کے منظور کرایا ہوئے، تے پولیس کا کام صرف امپلیمنٹیشن کرنا ہے، قانون بناندے نہیں۔ حضرات یہ بندے ایسا منتخب کر رہے ہیں اور اس واسطے منتخب کر رہے ہیں ساری نالی بنا چھڑیا جی، سارا سولن بنا چھڑیا جی۔ اس چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے اسی بیعت کرنے ہیں، بیعت ووٹ بیعت ہے نا، بیعت کرنے ہیں، اسی بیعت ہو جانے ہیں بندیاں دی، مرید ہو جانے ہیں انہاں دے، شریک دے دینے ہیں انہاں دے ہاتھ وچ، تو انہاں دا دل کرتا ہے کہ مسجد دے اسپیکر تھلے کر کے پوری ورلڈ یاد رکھو، پوری ورلڈ اتنے اسلامی ملک میں صرف پاکستان واحد ملک ہے جتنے مسجد وچ اذان واسطے اسپیکر تھلے اتارے گئے، حالانکہ انڈیا غیر مسلمہ کا ملک ہے، ہندو مسجد ہوتے اوتھے بھی مسجد اذاناں اونچیاں ہو رہی ہیں، لیکن سارے پاکستان وچ بھی تھلے جا رہے مولوی اندر پرچے کر لے ہو، 500 مولوی اندر کر لے ہو، اے مولوی بیچارے روٹی روٹی دے محتاج نے، ڈر کے اسپیکر تھلے کر رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھو آنے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، جس ملک کی لا الہ کی آواز اونچی کرتا حکم رہی، یہ مطلب کی ہے حکمران سن حضرت عثمان ذوالنورین جنہاں نے خلافت کا بار اٹھایا تے سب تو امیر آگی، پوری ملت اسلامیہ نے سب کو امیر آگی حضرت عثمان سن، لیکن 12 سال تو بعد جدو اساسے دیکھتے گئے، جدو گنیا گیا کہ دیکھو مال کتنا ہے، تے صرف 4 اٹھنیاں اور وہ بھی حد واسطے رکھی ہیں، باقی سارا مال ختم ہو گیا، مال کوئی نہیں، دولت ختم ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ٹائم دے دے سن، تجارت واسطے وقت باقی نہ رہا، تجارت کر نہ سکے، صدقے جمع عثمان میں تیری تجارت کے انداز کو مدینے میں چھوٹ پہ گئی۔ اوہ تاجرو اور سنو، اے تاجرو سکھے کی تاجر بھی سنو، گرد و نواز کے تاجر بھی سنو، اور تمام دنیا کے تاجر سماعت کرو، اے تاجرے مدینے میں کنک دا گندم دا کات ہو گیا، لوگ بھوکے سن، غریب، حضرت عثمان غنی چکے امیر سن، تو آپ کا ملک شام میں جو کافلہ اٹھا دا بھریا ہوا گندم دا آیا مدینے، بیوپاری ٹریڈرز اکٹھے ہوئے کہ جی سالوں گندم بیچ دو، اسی اگے بیچا گے تے سڑے کو نفع لو، آپ فرماتے میں تاجر ہوں، میں تجارت کرنی ہے، لے آؤ نفع اور لے جاؤ۔ انہیں کہہ دیا اس کی 1 روپیے کا 25 پیسے منافع دے دیا، آپ فرماتے بھائی میں نے اس کو زیادہ مل رہے، ایک پارٹی اس کو زیادہ دے رہی ہے، تو اسی بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی 1 روپے کا 50 پیسے، آپ فرماتے ایک پارٹی اس کو زیادہ دے رہی ہے اٹھاؤ، انہوں نے کہا جی 1 روپیے کا 1 روپیہ، یعنی اگر تسی 1000 کا مار لیا ہے اسی 2000 دیتے ہیں، مال سانو دے دو، آپ فرماتے ہیں بہت تھلے ہو، میں نے ایک پارٹی اس کو بھی زیادہ دے رہی ہے، اور لوگ مدینے کے تاجر کہتے ہیں جی مدینے کے تاجر کے سارے ہی بیٹھے، وہ کہڑی پارٹی ہے جیڑی پارٹی اس کو زیادہ دے رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھیا گے، ہاں جی پڑھیا، فرماتے ہیں
پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا کہ اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. تیری تاجر تجارت کو سد کے جاواں جہدے سودے ہوتے تے رب نال ہوندے تیرا نفع تے نقصان دا سودا کردا ہے تے اپنے رب نال کردا ہے. واہ عثمان فرماتا کیا مدینے دے سارے غریباں نو بلا کے وڈ دیو گندم ساری اس نفع دا سودا اپنے رب نال کر لیا ہے. ہائے ہائے میرے نبی فرماتے ہیں لوگو جنہاں پچھے پانی دا بے روما خرید کے بیل روما خرید کے مسلمان آواز وقت کرے اس میں جنت ملے گی. اللہ اکبر اس میں جنت ملے گی. اور جیسے بندے جیسے میرے نبی کو فرماتے ہیں اور بیچ دے تو جنت میں میرے کو چشمہ مل جائے. حضور سودا فرما رہے ہیں بھئی یہ نمو دے دے تو تو جنت میرے کو یہ بدلے کھو لے لے ایک کھو دے دے تو جنت جو چشمہ لے لے. انہیں کیا ہے سرکار پہلے بچے چھوٹے تھے یہ پانی بھی میرا گزارا ہوتا ہے سرکار میرے بچے بھوکے مار جانے. حضرت عثمان غنی نے سونے کیڑی آفر اینو دیتی ہے یہ ڈیل کسی اور نال بھی ہو سکتی ہے. حضرت عثمان غنی نے سونے ڈیل کسی اور نال ہو سکتی ہے. حضور فرماتے ہیں کیویں سونے جب میں خرید لواں تے وہ سودا ہوے ہی. حضور فرماتے ہیں عثمان کو خرید لے سودا ہوے ہی. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے کہا یا فرماتے ہیں مانگ کا قیمت کینے نہ بیچے گا. انہیں کہا انہیں ہزار کیوں لگا گا کہ آپ دے دیا تھے کو نکاٹ کر. یہ تو سودا پیار نہ کرنا ہے تو پھر سوچنا کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ کٹ کر آپ نے کٹیا پیسے کن کے فرمایا ہے پیسے تیرے تے خو ساڈا. مدینے مسجد جہد کرنے سنیا ایک باری اپنی زبان میں چکے دے کہ میں جنت وچ خو تینوں دیتا تے سونیا یہ خو میں تانوں دیتا. حضور فرماتے ہیں عثمان سودا پکا ہو گیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیڑا وعدہ پورا کرے اللہ وعدہ پورے کرے گا. تیرے جنت وچ چشمے پکے ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ مسجد رفیع سے مال خرید کے جگہ خرید کے دے اور جنت ملے گی. حضرت عثمان نے جگہ خرید کے دی تھی. حضور نے فرمایا من جہز جیش النصرۃ فلہ الجنہ. جیڑا بندہ غزوہ تبوک واسطے مال دے اور جنت ملے گی. جنت ملے گی. اٹھو خریدو. حضرت عثمان کھڑے ہوئے امیر صاحب کھڑے ہوئے حضرت یا رسول اللہ علیہ یا غیر ما اہلا سے آبا کتاب یہاں سونے 100 دینا توجہ ہے سونے 100 دینا اللہ دلا دینار والا سال عثمان کی دینا. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی برکت دے. عثمان بیٹھ گیا. آپ نے میرے نام فرمایا اٹھ بیٹھے ہو دین واسطے منگنا رسول اللہ کی سنت ہے. اے جگہ بھی نوٹ کر لو دین واسطے منگنا حضور کی سنت ہے. حضور نے فرمایا جاؤ بھی مال دیو. حضرت عثمان پھر دوسری باری کھڑے ہوئے. حضرت نے سنیا 200 ساٹھے میں ہو گیا. میرے نبی پاک سرکار فرمانے بیٹھ گیا. پھر نام فرمایا حضور نے جاؤ بھی مال دیو. حضرت نے سنیا علیہ سلاس میں آ گئی سنیا 300 روپے اللہ دے دینار والا سال عثمان کی دینا. حضور نے فرمایا بیٹھ جا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضور نے پھر فرمایا اٹھ ہوئے دیو مال ابھی تھوڑا ہے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے جب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 400 دینا. تسی شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ پہلی باری 100 پھر 100 نو 2 پھر 2 نو 3 پھر 3 نو 4 کیتا نہیں. یہ نہیں عثمان نے کیتا اے مذاق کیتی ہے. سونے جڑا پہلی باری 100 آکھیا والا جڑا دوسری باری 200 آکھیا والا جڑا تیسری باری 300 آکھیا والا دیاں گا تے کملی والا اے دے کے تے پورے لشکر دا آدھا سامان میں کلا دینا دوسرے سارے پیر بھائی مل کے کرے گا. 400 ایک باری 300 ایک باری 200 ایک باری تے 100 ایک باری اے سارا دے کے تے میرا کتنے سونے جڑا چھوڑتا ہے دسی جاؤ میں دیتی جاؤ. میرے رب دی عزت کی قسم ہے حضور منبر پہ بیٹھے سن. حدیث سے بات کہا جاتا ہے حضور منبر تو تھلے اترے. حضور منبر تو تھلے اترے تے حضرت عثمان نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا میرے نبی پاک سرکار خدا منہ کر کے کر رہے اللہ سونیا میں عثمان تے راضی ہو گیا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان حضور بیٹھے میرے نبی بیٹھے اور سرکار بے تکلف انداز سے دوستانہ ماحول اپنے یاراں نال بیٹھے سن. تو حضور دی
چھوٹیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا ہوا سی. پنڈلیاں تو کپڑا پنڈلیاں تو کپڑا حضور دیا تو ہٹیا ہوا سی. بے تکلف کاشف انفق وزے حضور دے پنڈلیاں والا تو کپڑا ہٹیا سی. دستک ہوئی حضرت عثمان غنی سننا ذرا. دستک ہوئی حضور فرماتے کون ہے؟ میں ابو بکر فرمان درا. حضور جس طرح بیٹھے سن اونجی بیٹھے پھر دروازہ بیٹھے. کون ہے؟ میں عمر فرمان درا. جی میں حضور بیٹھے سن اونجی بیٹھے پھر دروازہ بیٹھے. کون ہے؟ میں عثمان. ذرا مہربانی سمجھے میں عثمان. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. بھائی توجہ نہیں کرنا. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا پنڈلیاں سے درست فرما لیا. حضرت عثمان اندر آئے تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ اس کا نوٹ فرما لیا. آج کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے دو صحابی آئے تو تسی اس سے طرح بیٹھے رہے ہو. عثمان آئے تو تسی کپڑا ٹھیک کر لیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے ہو. اس کی وجہ کی ہے میرے نبی فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. میں اس بندے تو حیا نہ کروں جنہیں تو رب نے فرشتے حیا کرتے ہیں. اور سمجھ نہیں آئی کہ گل تو تسی اندر نہیں ہے. عثمان کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں تستحیی منہ الملائکہ. عثمان دا حیا فرشتے کرتے ہیں. نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آئی. دنیا میں کچھ ایسے بے حیا بھی ہیں جو عثمان کا حیا نہیں کرتے. میرے نبی فرماتے ہیں تستحیی منہ الملائکہ. شیطان عثمان کا حیا نہیں کرتا. عثمان کا حیا فرشتے کرتے ہیں. اب جملہ نوٹ کرو. جس کو عثمان سے حیا کرتے دیکھو اسے انسان سمجھنا. جو عثمان سے بے حیائی کرے اسے شیطان سمجھنا. یہ نوٹ کرو. جو بندہ عثمان سے بے حیائی کرے وہ سمجھ لینا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عثمان کا حیا کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عثمان سے بغض رکھتا ہے. جس کے سینے میں عثمان کا بت ہو. اور یہ جملہ نوٹ کرے. کتاب کا نام ہے جامع ترمذی اور امام عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں مناقب عثمان ذوالنورین میں میرے نبی کے پاس سے جنازہ گزرا. میرے بچے نوجوان دوست یہ نوٹ کر لو. جنازہ گزرا تو صحابہ نے حضور کو دعوت دی یا رسول اللہ آئیں اور اس کا جنازہ پڑھیں. میرے نبی نے مرنے والے کو دیکھا اور فرمایا میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ جنازے کا چکر آج نہیں چلا. یہ بڑا پرانا ہے بھائی. نوٹ کرو. یہ سالسنتا کے تیسرے درجے میں کتاب ہے جامع ترمذی جس میں یہ حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. یا رسول اللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہو. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا میں کیسے اس کی جنازہ پڑھوں؟ انہو کان یبغض عثمان. یہ مردود میرے یار عثمان سے بغض رکھتا ہے. جو عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ تو محمد نہیں پڑھتے. محمد کے غلام کیسے پڑھتے ہیں؟ بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی غلطی سمجھ رہی ہے کہ کوئی نہ حدیث جامع ترمذی جنا ہوئے بڑی مدار میں یہ حدیث جامع ترمذی ہوئے تے محمد عربی تو بڑا رحمت اللہ العالمین نے دنیا میں رحمت ہے. کوئی ہدایت کرو کوئی رعایت کرو کوئی تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا کرو بندے مارو. میں نے بھی ایسی تو کوئی بھی نہیں آتی. لیکن جڑا بڑا نبی ہے جس کا تسی کلمہ پڑھے ہو فرما رہے ہو انہو کان یبغض عثمان. کہ جو عثمان سے بغض رکھتا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. کون عثمان؟ جنہاں معاشرہ ہوئے. جملہ نوٹ کرو بچوں بڑے قیمتی جملے دے رہا. جنہیں معاشرہ کرن 40 دن پانی مانگ رہا. تو 3 دن دی کربلا دی پیاس یاد ہے کہ عثمان نے 40 دن دی پیاس ہو گئے. 40 دن پانی مانگ رہا. تے امیر معاویہ نو مصر وہ شام دے امیر سن. امیر معاویہ انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھیا کہ دیکھو جب میں فوج کرنا جنہوں نے بڑا معاشرہ کیتا نہ لڑیے یا فرمانے میں رسول اللہ کے شہر اپنی جان بچانا سے جنگ کر رہا ہوں. میں نہیں فوج چاہتا. انہوں نے کہا پھر آپ بھی آ جاؤ تو جان کی حفاظت ہوئے. کیا فرمانے میں جان بچانا سے نبی کا شہر چھڑتے ہوں. آئے عثمان میں تیرے پیار کی صدقے کے جانا. میرے نبی پاک سرکار بیٹھے اور صحابہ بیٹھے. وہ ایک بندہ گزریا جنہیں گرمی رکھنی اپنے چہرے
فرماتے ہیں جو فتنے ہون گے اے جڑا بندہ مر رجل مکنہ فی ثوب، ایک بندہ گزریا جی اپنے چہرے کو کپڑے نال ڈھانپیا سی، حضور فرماتے ہیں ہذہ یوم علی الہدی، جدو فتنے ہون گے مدینے وچ اودوں اے بندہ حق تے ہوے گا، بندے دا چہرہ نہیں نظر آ رہا، بندے دا چہرہ کپڑے سے لپٹا نہیں، وہ دور گزر کے جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں ہذہ یوم علی الہدی، اے اس دی ہدایت تے ہونا ہے، جدو لڑائی ہوئی کسے نال دی اے ہدایت تے ہوے گا۔ ایک بندہ اور بیٹھا بھائی حضور کے پردے وچوں ویندے اسی ویکھی تے بندہ کون ہے؟ فرماتا ہے میں اس بندے تو ابو بھی ہو کے ویکھ لیا گھیر کے میں نے جو چہرہ کھولیا یا فرماتے تو اس کا دشمن ہے، آپ فرماتے میں نے بڑی چاس نہ آئی، میں عثمان کو پیچھے لے آیا تے جن کو گزرے سن اوتھے کھڑا کر کے انہاں دا منہ دور ال کیتا تے چہرے تو کپڑا ہٹا کے تے میں کہ سنیا احالا یا رسول اللہ، آقا نے ہدایت کی گل کی ہے وہ انہاں دے بارے کی ہے، میں سوچی میں کہ یار حضور کے فرمانے تے صحابی نے شک کرتا ہی نہیں، یہ ایڈا کپڑا ہٹا کے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہاں فرمایا بھائی تیری سوچ ٹھیک ہے، ایک بندہ میں اپنے واسطے نہیں 15ویں صدی کے بے حیاواں واسطے ہٹایا ہے کہ پاک کر لو، نبی فرماتے ہیں عثمان ہدایت تے ہوئے گا۔ کوئی سمجھ آئی نہیں؟ کوئی ہاں یوم علی الہدی، اے ہدایت تے ہوئے گا، جتھے ہوئے اتھے ہدایت ہوگی۔ بھائی میرے سنو، نہ آپ نے قبول کی تھی فوج، نہ جانا قبول کیتا، فرمایا رہنا بھی نبی نے شہر چیئے تے لڑنا بھی نہیں، نبی نے شہر لڑنا بھی نہیں تے نبی نے شہر کو چھڑنا بھی نہیں۔ 40 دن گزر گئے تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دے بیٹے حسن اور حسین حضرت عثمان دے کوئے کے کھلو کے پیرا دے میرے بچے دکھا لوگ اور انہوں نے کہا کس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو حضرت عثمان دے دروازے تے کھڑا کیتا ہے کہ بیٹا اے نبی دا یار ہے، اے نبی دا داماد ہے، ایدی حفاظت کرنا تھوڑی ڈیوٹی ہے۔ جس پاسے آپ کھڑے سن وہ تو کسی باغی کی جرت نہیں ہوئی، باغیاں نے دیوار کلام کے حضرت عثمان غنی نے گھر داخل ہو کے جدو دیکھا کہ حضرت عثمان قرآن پہ پڑھتے تو پاکستان کے اندر حجے بھی وہ قرآن پاک موجود ہے آشکن کے اندر جڑا اس بڑے حضرت عثمان غنی پڑھ رہے تھے اور اس دن حضرت عثمان غنی کا خون گریا۔ حمران بن سودان 18 ذوالحج یعنی اس مہینے کی 18 تاریخ جمعہ المبارک کا دن حضرت عثمان اپنے گھر قرآن پہ پڑھتے ہیں۔ حسین قرآن شہید ہو کے پڑھے ہے، شہید ہو تو پہلا پڑھے ہے، حضرت عثمان نے اپنے قرآن نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ کا قرآن پہ پڑھا۔ توجہ آپ حضرات، جب آپ نے سر سے ضرب لگی کہ آپ نے سارے اخبار جو خون کے لیا اور اللہ نے قرآن دے دیا۔ بھائی اگر کوئی میرا سکی نوٹ کرنا چاہے تو یہ گل سمجھتے ہیں، حضور فرماتے جتھے کسی شہید کا خون گرے گا وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گا۔ کوئی سمجھ ایک گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا قرآن گواہ ہے میرے لیے، یہ تو حضرت عثمان کا خون گریا کہ قرآن اس آیت میں گریا جتنے لکھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، منهم من قضى نحبه
حضرات علی بکار اقبال فرمانے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی نہ مال چاہیے نہ ملک چاہیے فقط مدینے والیا تیری رضا چاہیے. حضرات محترم یہ وہ لوگ ہیں جنہ کی زندگیاں ساڑھے واسطے مشہد راہ میں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ ہونے جنہ نے اپنے وعدے پورے کیے اور کچھ ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. قرآن نے دورت سے نبی نے صحابہ کہتے ہیں وما بدلوا تبدیلا کہ نبی کے غلام بدلے. حضور کی بات بھی انہوں نے بدلاؤ اختیار نہیں کیتا. جن قوم تو نے رکھے کہ حضور کے صحابہ بدل گئے سن انہوں نے قرآن دیا ہے پڑھ کے سنایا کرو گے. قرآن کہہ رہے وما بدلوا تبدیلا. انشاءاللہ اس کو کہ انشاءاللہ جتنے بھی جماعت مبارک ہو رہا ہے انہوں نے اندر میں آپ کو